عنوان قرآن کی حفاظت کا عظیم واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ *۔ ناظرین و سامعین، قرآن کی حفاظت کا سفر اس وقت شروع ہوا جب پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم کو عقور کا حکم دیا تو یہی لمحہ قرآن کے نزول کا آغاز تھا۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں قرآن مختلف حالات میں نازل ہوتا رہا، اور ہر آیت کو نبی کریم نہ صرف یاد کرتے بلکہ اپنے صحابہ کو بھی یاد کرواتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی حفاظت کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ وہ نہ صرف اسے لکھتے بلکہ اپنے سینوں میں محفوظ بھی کرتے تھے۔ اس زمانے میں قرآن کو چمڑے، ہڈیوں، پتوں اور پتھروں پر لکھا جاتا تھا، لیکن اصل حفاظت حافظوں کے دلوں میں تھی۔ جب جنگ یمامہ میں کئی حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ ابتدا میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہچکچاہٹ ظاہر کی، لیکن بعد میں اس اہم کام کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا۔ انہوں نے انتہائی احتیاط اور تحقیق کے ساتھ قرآن کی تمام آیات کو مختلف ذرائع سے جمع کیا۔ ہر آیت کو 2 گواہوں کی تصدیق کے بعد شامل کیا جاتا۔ اس طرح قرآن پہلی بار ایک مکمل کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلام مختلف علاقوں میں پھیل گیا تو قراءت میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے مستند نسخے تیار کروائے اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیج دیا تاکہ پوری امت ایک ہی قراءت پر متفق رہے۔ اس اقدام نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے اختلاف سے محفوظ کر دیا۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید بالکل اسی طرح محفوظ ہے جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں۔